السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہربل کلینک اور نوری عملیات کے آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو بہت بڑا روحانی عمل دینے والا۔ یہ عمل میں خود کر چکا ہوں، الحمدللہ میں نے اس سے بہت فائدہ حاصل کیا ہے۔ میری زندگی میں یہ بڑا کامیاب عمل رہا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اسے صرف ایک دفعہ نہیں کیا بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب میں نے پہلی بار اس عمل کو کیا تو مجھے اس میں ناکامی ہوئی، کچھ مجھ سے غلطی ہو گئی عمل کے دوران، تو جس سے میں عمل کو پورا نہیں کر سکا، اور جو مخلوق اس عمل کے اختتام میں جو بزرگ حاضر ہوتے ہیں وہ نہیں آئے میرے سامنے۔ پھر میں نے اس کو دوسری تیسری بار کیا تو مجھے تب اس کو کامیابی ملی، اور پھر میں نے کچھ عرصہ ان بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور پھر میں بہت زیادہ کچھ دنیا داری میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے ان بزرگوں سے علیحدہ ہونا پڑا، اور ان کو میں نے رخصت کر دیا اپنی زندگی سے، ان کو میں نے بھیج دیا۔ میں نے پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی اس عمل کو نہیں کیا، لیکن آج تک جب کہ میں ان بزرگوں کو رخصت بھی کر چکا ہوں، بہت سارے ایسے اثرات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے محسوس ہوتی ہیں اس وقت کی، جو میرے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی میں محسوس کرتا ہوں کہ اب تک میرے ساتھ ہیں، اور یہ جو اس موکل ہیں نادے علی کے نا، یہ میرے ساتھ ابھی بھی ہیں۔ یہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، باقی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، سامنے نہیں ہے تو اس لیے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے۔ آج کا یہ جو عمل ہے یہ تسخیر موکل کا ہے، اور تسخیر موکل بھی نادے علی کا۔ نادے علی شریف ایک دعا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا جب پڑھی تھی تو انہوں نے میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد ہے، فتح خیبر کے موقع پر یہ دعا پڑھی تھی اور خیبر فتح کیا تھا۔ تو یہ جو دعا ہے نادے علی شریف، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ تو آئیے آج کے اس چلے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ خالص چلا ہے، اور یہ چلا میں کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اس کا سارا طریقہ کار پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو بتانا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نوچندی جمعرات، چاند کی 3 تاریخ کے بعد جو بھی بدھ آئے نا، اس کا دن گزار کے نا، تو وہ جو رات آئے گی وہ جمعرات ہوگی، اس کو نوچندی جمعرات بولیں گے۔ نوچندی جمعرات کو بعد از نماز عشاء آپ نے کیا کرنا ہے، مٹی کا ایک پیالہ لینا ہے، پیالے میں پانی ڈال دینا ہے، اس میں گلاب کا تازہ پھول ڈال دینا ہے، اس مٹی کے جو پیالہ ہے اس میں، جس میں آپ نے پانی ڈالا ہے، اس پانی میں آپ نے گلاب کا تازہ پھول ڈال دینا ہے۔ پھول کا منہ اپنی طرف رکھنا ہے تاکہ پھول آپ کو دکھائی دے۔ اس پیالے کو مصلے پر سامنے رکھ لیں، جو مصلہ آپ نے بچھانا ہے اس مصلے پہ سامنے آپ نے اس پیالے کو رکھنا ہے۔ سرخ رنگ کا مصلہ آپ کا ہونا چاہیے۔ لباس آپ نے سفید پہننا ہے، میں نے یہاں پہ لکھا نہیں ہے لیکن آپ نے لباس سفید پہننا ہے، اور غسل کرنا ہے، اچھی خوشبو لگانی ہے، اور صاف ستھرا جو ہے نا اپنے جسم کو، لباس کو رکھنا ہے۔ ٹھیک 10 بجے پڑھائی کا آغاز کرنا ہے، یا رات کو 1 بجے آغاز کرنا ہے۔ بہترین ٹائم رات کو 1 بجے والا ہے۔ 10 بجے اگر پڑھنا چاہیں تو 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر اس میں آپ کو 12 بجے سے پہلے عمل ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ عمل لمبا ہے۔ تو آپ 1 بجے بیٹھیں گے تو آسانی سے ختم کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے نام کے اعداد نکالیں گے، جیسے میرا نام محمد جہانگیر ہے، اس کے اعداد قمری لیں گے۔ محمد کے اعداد 92 ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں، جو لوگ بھی عملیات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ محمد کے نام کے اعداد 92 ہیں۔ اب ہم جو ہے کریں گے جہانگیر کے نام کے اعداد لیں گے۔ جہانگیر میں ہے جیم ہے، الف نون قاف یہ رے، تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیم کے 3 عدد ہیں، ہے کے 5 عدد ہیں، ایک الف کا 1 عدد ہے، نون کے 50 ہیں، قاف کے 20 ہیں، یہ کے 10 ہیں، رے کے 200 ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہو جائے گا وہ بن جائے گا ٹوٹل 299۔
اور 92 ہم جو محمد کے ہیں وہ شامل کر دیں گے، کیونکہ نام پورا کرنا ہے۔ محمد جہانگیر میرا پیدائشی نام ہے، تو ہم محمد جہانگیر کے جو عدد ہیں وہ لیں گے۔ تو یہ جب شامل کریں گے تو دونوں کا جو ٹوٹل ہو جائے گا نا، وہ ہو جائے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 381۔ یہ ٹوٹل ہو جائے گا 381۔ 381 ہو گئے۔ اب کیونکہ نعت علی کا عمل ہے تو 110 ہم علی کے نام کے ادا لیں گے۔ تو 381 میں 110 جو ہے نا یہ علی کے جمع کریں گے، ہمارے پاس کل ٹوٹل آ جائے گا 491۔ مکمل ٹوٹل جو ہے وہ 491۔ طریقہ یہ ہے جی، سب سے پہلے درود شریف ابراہیمی 111 مرتبہ، پھر نعت علی صغیر 491، یہ جو ٹوٹل ہمارا ہوا ہے 491 مرتبہ، پھر 71 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ ہر مرتبہ شروع میں آپ نے الف لام میم کہہ کر پڑھنی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس طریقے سے کہیں گے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، اسی طریقے سے آپ پوری کریں گے۔ جب آپ الف لام میم ہر مرتبہ کہنا لازمی ہے، 71 مرتبہ آپ نے یہ جو ہے نا پڑھنی ہے آیت الکرسی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے 111 مرتبہ درود شریف ابراہیمی دوبارہ پڑھ کے نا عمل کو ختم کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایک دن کا عمل ختم ہوگا، اور اسی جگہ یا اسی کمرے میں سو جانا ہے۔ یاد رکھیں کمرے سے باہر نہیں نکلنا، نہ باہر جانا ہے نہ کوئی کام کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ جو کمرے میں پڑھائی کریں وہی اٹیچ باتھ ہونا چاہیے۔ غسل بھی آپ اسی کمرے میں اسی باتھ روم میں کریں گے، اور وہاں پہ آپ اپنی جو پیشاب بہانا وغیرہ کچھ بھی ہے وہ معاملات ہیں وہ آپ وہیں اسی کمرے میں باتھ روم ہونا چاہیے، وہیں کریں گے آپ۔ کمرے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گوشت، انڈا، مچھلی، لہسن، پیاز یہ تو سختی سے منع ہے۔ صرف بھنے ہوئے چنے اپنے پاس رکھیں۔ فروٹ کھا سکتے ہیں، پانی شانی پی سکتے ہیں، پانی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خوراک ہے، بھنے ہوئے چنے یا فروٹ کسی قسم کا بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، فروٹ آپ کھا سکتے ہیں۔ جب تک کامیابی نہ ہو کمرے سے باہر نہیں آنا ہے۔ 3 دن کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ 9 دن کرنا ہے۔ پھول ہر 3 دن بعد بدلنا ہے۔ اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کے ساتھ یہ بات طے کر لیں کہ بھائی مجھے 3 دن بعد جو ہے نا گلاب کا پھول جو ہے نا اس کمرے کے باہر تم رکھ دیا کرنا۔ اس کو یہ بتا دو کہ بھائی میں جو ہے نا اعتکاف بیٹھا ہوا ہوں، یا کوئی میں نیک ہو گیا ہوں، یا کوئی کسی قسم کا ایسی کوئی بات اس کو کر دیں، چلے گا نہ بتائیں نہ اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس قدر زیادہ راز رکھیں گے نا اتنا اچھا رہے گا۔ یا پھر اپنے کمرے میں ہی کسی بھی طریقے سے آپ پھول کا انتظام کر لیں، نہیں ہے تو آپ کسی دوست یار کو کہہ کے اس کو جو ہے آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی ہر 3 دن بعد نا تم دروازہ کھٹکھٹا کر مجھے ایک پھول پکڑا دیا کرنا، یہ کم از کم آپ کسی کو بول سکتے ہیں۔ پھول جو ہے نا وہ ہر 3 دن بعد نیا لینا ہے، پھول بدلنا ہے۔ عمل کے اینڈ پہ جب 3 دن پورے ہو جائیں گے نا آپ کے، تو یہ 3 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 6 دن میں بھی ہو سکتا ہے، اور 9 دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے عمل میں پھول ہر 3 دن بعد بدلنا ہے، اور پڑھتے وقت جو اپنی نظر ہے وہ آپ نے پھول پہ رکھنی ہے، پیالے میں رکھنی ہے، پھول پہ رکھنی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو حاضری ہے وہ جو بزرگ آئے ہیں وہ پھول میں ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل آپ پڑھ رہے ہیں وہ جو بزرگ ہیں وہ پھول میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ نے نظر پھول پہ رکھنی ہے۔ آپ کے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے، ویسے تو اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ کی کلام بہرحال پڑھیں گے تو اس میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے حصار کرنا چاہیں تو آپ اپنی شہادت کی انگلی پر چاروں کل اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گرد اندازے سے دائرہ بنا سکتے ہیں، یا اپنے پورے جسم پہ وہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں۔ عمل کے اینڈ پہ ایک نورانی صورت بزرگ حاضر ہوں گے، عمل ختم کر کے سلام کریں اور ان سے وعدہ لیں گے کہ دوبارہ کیسے بلائیں گے، وہ کیسے آئیں گے، یعنی کہ ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ کو اب اگر دوبارہ بلانا چاہیں تو آپ کیسے آئیں گے۔ یاد رکھیے ان سے کوئی حرام کام، کوئی غلط کام
کسی قسم کا جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑے جو ہے روحانی بزرگ ہیں، یہ سربراہ ہیں روحانی مخلوق کے، یہ بہت بڑے موکل ہیں، بہت ہی زیادہ روحانی قوت رکھتے ہیں۔ آپ کے بہت سے جائز کام آنن فانن ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک نورانی اور روحانی عمل ہے، اور آپ اس عمل کے بعد اپنی روحانی قوت میں بے پناہ اضافہ کریں گے۔ جو بندہ اس عمل کے بارے میں اجازت لینا چاہتا ہے، کیونکہ اجازت کے بغیر یہ عمل نہیں ہوگا، وہ 0342 00 55 872 پہ مجھے کال کر سکتا ہے۔ کال کا ٹائم ہے دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک، اور اس عمل کے بارے میں اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ یاد رکھیے تسخیر موکل ناد علی آپ نے اگر زندگی میں ایک دفعہ کر لیا تو ساری زندگی کے لیے ہر عمل سے آپ کو یہ بے نیاز کر دے گا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی چیز کوئی چلا تسخیر ہو جاتا ہے تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بھی پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جو بندہ اس عمل میں کامیاب ہو جائے، یا پھر اگر کامیاب نہیں بھی ہوتا تو وہ اس عمل کی روحانیت کو قائم رکھنے کے لیے روزانہ 110 مرتبہ ناد علی شریف اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ابراہیمی کے پڑھے گا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتا رہے گا اس کی روحانی قوت بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کے روحانی معاملات جو ہیں وہ اچھے جائیں گے۔ اور اسی دوران آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی بھی الف لام میم اللہ لا الہ کے ساتھ وہ بھی روزانہ اسی تسبیح میں پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو مکمل طور پہ بتا دوں گا، لیکن وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی فون پہ پتہ چل جائے گا۔ مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے اس عمل سے اجازت دیجیے، اور اس عمل کو جو بھائی بھی کرنا چاہیں وہ میرے ساتھ اس کی اجازت کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بغیر اجازت اس عمل کو کرتا ہے، کامیابی تو ہو سکتا ہے اسے پھر بھی مل جائے، لیکن یہ جو بزرگ ہیں ان کے معاملات سمجھنے کے لیے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے پھر بھی میرے ساتھ رابطہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کوشش کیجیے گا کہ نہ کیجیے گا۔ ڈر خوف اس عمل میں نہیں آئے گا۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اپنے جو ذاتی تجربات ہیں کہ آنکھوں کے آگے جو ہے وہ بجلی کی چمک سی لگتی ہے۔ یہ نارمل بات ہے، جب بندہ کوئی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے تو ایسے بجلی کی چمک سی آنکھوں کے آگے لگتی ہے۔ زمین تھوڑی بہت کانپتی ہے، یا پھر جو ہے چھوٹے موٹے جو چیزیں ہیں جو آپ جس کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ہلنی شروع ہو جاتی ہیں، یا اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور یہ تو کوئی اتنا یعنی کہ خاص ڈر والی بات نہیں ہے، کم از کم میرے لیے نہیں ہے۔ لوگ اگر اس بات سے بھی ڈرتے ہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مجھے اپنے بھائی محمد جہانگیر محمدی کو اجازت دیجیے۔ تسخیر موکل ناد علی کے اس عمل کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ کو کوئی اور اچھا عمل پوسٹ کروں گا، جو کوئی اور اچھی ویڈیو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ مجھے اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔